جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر قران کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قران کی نیت سب سے بنیادی چیز ہے کہ احرام ہم نے یہاں سے باندھ کر جانا ہے. حدود بنی ہوئی ہیں جہاں سے جس کو میقات کہا جاتا ہے. میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہوتا. تو اس واسطے جب آپ یہاں سے جائیں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے تو پھر یہیں سے احرام باندھیں گے. میقات سے پہلے احرام باندھیں گے. اور میقات ہمارے اس علاقے کا وہ یلملم ہے یمن کے اندر. جب جہاز سے جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, تو اس واسطے یہیں سے احرام باندھ کر جائیں. چاہے نیت آپ یلملم سے پہلے کر لیں, اگرچہ وہ اعلان ہوتا ہے وہ عربی میں کرے گا اعلان, کچھ پتہ نہیں چلے گا, تو اس واسطے پہلے سے احرام باندھ کر جائیں گے. تو اس واسطے جب قران کا احرام باندھیں گے تو یہیں سے باندھ کر جائیں گے. البتہ اگر کوئی شخص یہاں سے براہ راست مکہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے, اگر براہ راست یہاں سے مدینہ طیبہ جا رہا ہے اور براہ راست جا رہا ہے اور پھر وہاں سے مکہ جائے گا تو وہاں سے وہ قران کا احرام باندھے تو وہ باندھ سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پہلے مکہ مکرمہ گیا اور پھر مدینہ طیبہ گیا اور مدینہ طیبہ سے پھر مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو پھر قران کا احرام نہیں باندھے گا. قران کا احرام وہ شخص باندھے گا یا تو یہاں سے باندھ کر جائے یا براہ راست مدینہ طیبہ جائے اور پھر وہاں سے اگر وہ قران کا احرام باندھے گا تو اس کے لیے اجازت ہے. اور قران کا احرام وہ شخص باندھے گا جو حج بدل کے لیے نہیں جا رہا. تو حج بدل کے لیے اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ جو حج افراد کا احرام باندھے گا, وہ حج افراد کا جب احرام باندھے گا, چاہے براہ راست مدینہ طیبہ جائے یا مکہ مکرمہ جائے, احرام اس کا یہیں سے بندھے گا. حج بدل کے لیے جانے والا اس کے لیے احرام اگر براہ راست مدینہ طیبہ جاتا ہے تو بھی احرام باندھ کر جائے گا, اس واسطے کہ حج بدل میں احرام اس شخص کے میقات سے بنتا ہے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے. چونکہ وہ اپنے مرحوم کی طرف سے حج کر رہا ہے, اس کا میقات یلملم ہے, تو اس کے لیے احرام یہیں سے بنتا ہے. تو اس واسطے یہاں سے باندھ کر جائے گا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سوال کر لیجیے گا. قربانی کے بعد گوشت کا کیا کریں؟ بھائی قربانی کے بعد گوشت آپ کا ہے, گوشت آپ لے جائیے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہاں حجاج کرام استعمال کرتے ہیں اور وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اس واسطے ورنہ تو آپ کو خریدنا پڑے گا, آپ نے ساتھ لے جائیں. ہاں اگر وہ قربانی آپ کی دم کفارہ ہے, دم ہے جو کفارے میں دیا, اس کا گوشت فقیر کھائے گا, وہ آپ نہیں کھا سکتے. لیکن قربانی کا گوشت جو ہے دم شکر, اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. چنانچہ اس کا گوشت آپ لے جائیں, وہاں آپ کی رہائش گاہ پر فریج بھی ہوں گے, ڈیفریزر ہوں گے, وہاں رکھ کے آپ استعمال کریں اس کو. میقات اور حدود مکہ کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ سمجھے بیت اللہ, پھر اس کے بعد مطاف, اس کے بعد مسجد حرام, اس کے بعد حرم, اس کے بعد ہل, اس کے بعد میقات, اس کے بعد آفاق. ہم رہتے ہیں باہر, جب باہر سے ہم اندر آئیں گے اس کو کہتے ہیں میقات. جو اندر جب آئے وہ ہل کہلاتا ہے. ہل کے بعد پھر حرم آتا ہے, پھر حرم کے بعد مسجد حرام آتی ہے, پھر مسجد حرام, وہ اس کے اندر مسجد حرام بھی آ رہی ہے, مطاف بھی آ رہا ہے, بیت اللہ بھی آ رہا ہے. تو اس واسطے میقات وہ متعین مقام کو کہا جاتا ہے. میقات یہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے لفظ, اس کا مطلب ایک ہوتا ہے وقت مقرر, ایک ہوتا ہے جگہ مقرر. تو یہاں میقات سے مراد جگہ مقرر, جس کو جبریل امین علیہ السلام نے باقاعدہ نشان زد کر دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو متعین کیا گیا تھا, یہ میقات ہے. تو چنانچہ آپ نے پھر بیان فرمایا کہ دیکھو فلاں علاقے سے جو آئے گا اس کا میقات یہ ہے, فلاں علاقے سے آئے گا اس کے لیے میقات یہ ہے, اس کو میقات کہتے ہیں. جو لوگ یہاں سے مدینے جائیں گے وہ احرام کب باندھیں؟ یہاں سے میں نے عرض کر دیا کہ جو مدینہ طیبہ یہاں سے جائیں اور براہ راست جا رہے ہیں اور وہ حج بدل نہیں کر رہے, تو ایسی صورت میں مدینہ طیبہ سے احرام باندھ لیں. اب وہاں سے وہ احرام تمتع کا بھی باندھ سکتے ہیں, یعنی عمرے کا احرام باندھ لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. قران کا باندھ لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف افراد کا باندھ لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہاں سے باندھ کر جائے. کیا حرم شریف, مسجد نبوی اور عرفات میں قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ قضاء عمری کا جو آج کل ایک رواج پڑ گیا ہے, یہ قضاء عمری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضاء عمری کا مطلب کہ ہم تو بس نمازی میں پڑھتے تھے, اب وہ ہم ساری عمر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی اپنے ہم تو نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں, تو قضا کس چیز کی؟ ہاں ہماری کوئی چھوٹ گئی ہے نماز, تو اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے نا, اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے. تو اس واسطے اپنے پاس لکھ لینا چاہیے کہ بھئی اس زمانے تک میں 12 سال پر میرے اوپر نماز فرض ہوئی تھی, لیکن میں 2-3 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا.
نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کی، میں اپنے پاس لکھ لیا 3 سال کی نمازیں میں ادا کر رہا ہوں. پھر اپنی نمازوں کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہے اور اس کو کاٹتا رہے. وہ جب اتنی نمازیں ہو جائیں کہ جتنی میری قضا ہوئی تھی بس ختم ہو گئی. تو قضائے عمری یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ہماری کوتاہی کے ازالے کا ایک راستہ ہے. تو وہ کوتاہی کا ازالے کا راستہ ہے، کوئی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہم مجرم ہیں تو ہم ایک اپنی کوتاہی کو دور کر رہے ہیں. تو اس واسطے اگر کوئی اپنی نمازیں چھوٹی ہوئی حرم میں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایک نماز ادا ایک ہی ہوگی، اجر چاہے زیادہ ہوگا. تو ایک ہوتی ہے کسی چیز کی قوت، ایک ہوتی ہے اس کی تعداد. تو ایک کھجور کی تعداد، ایک کھجور کی ایک روٹی کے برابر طاقت ہے، لیکن پیٹ نہیں بھرتا اس سے. پیٹ تھوڑی بھرتا ہے کھجور سے، کہتے طاقت ایک روٹی کی ہے، پیٹ بھرا نہیں اس سے. معلوم چلتا ہے کہ اس کے اندر قوت تو ہے لیکن پیٹ تھوڑی بھرے گا. تو اس واسطے نماز وہاں طاقت اس کی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ہوگی 4 رکعت، ہوگی 2 رکعت. تو اس واسطے آپ نے فجر کی 2 رکعتیں قضا کی ہیں تو 2 ہی ہوگی، یہ نہیں کہ 1 لاکھ ہو گئی چلو، ایسا نہیں ہوگا، اجر ملے گا. کیا 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حاجی وہاں روزہ نہ رکھے، اس واسطے کہ وہ اس وقت جس کام کے لیے گیا ہے اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. یہ غیر حاجی کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے روزے رکھ سکتا ہے. میرے پیر فلیٹ ہیں، فرش پر ننگے پیر نہیں چل سکتی، ڈاکٹر نے مخصوص جوتے بنائے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ جوتے صاف پاک ہیں اور اس سے کسی کو نقصان نہ ہو تو پہن سکتی ہیں. خواتین تو جوتے پہن سکتی ہیں. کیا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز قصر پڑھیں گے؟ دیکھیے مزدلفہ میں جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ مغرب کی اور عشاء کی پڑھی جائے گی. تو مغرب کی نماز اس کے اندر قصر ہو یا حضر کی نماز ہو، مسافر کی ہو یا مقیم کی ہو، وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر قصر ہوتی ہے تو 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے. تو 4 والی جو رکعتیں والی نماز ہے اس میں 2 ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ مقیم اور مسافر کا وہاں حکم الگ الگ ہوتا ہے اور ہر شخص کی کیفیات الگ الگ ہے. اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد ملا کر 15 دن مل گئے، حج سے پہلے، حج کے ایام، حج کے بعد مسلسل اس کو اگر 15 دن مل گئے تو ایسی صورت کے اندر وہ مقیم ہو گیا. وہ مقیم ہو گیا، پوری نماز پڑھے گا. لیکن اگر اس کو اتنے دن نہیں مل رہے تو وہ مسافر ہے. تو ایسی صورت کے اندر جب مسافر ہوتا ہے تو کسی مقیم کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھتا ہے. اپنی نماز پڑھے گا تو وہ 4 والی 2 پڑھے گا. تو مسافر ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھیں گے. مطاف میں داخل ہونے کے بعد، کعبے پر پہلی نظر پڑنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہوا تو پہلے نماز ادا کی جائے گی یا عمرہ ادا کرنے کے بعد؟ بھائی آپ جب وہاں جائیں تو آپ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جو نماز ہے تو پھر آپ پیچھے ہی نماز پڑھیں، مطاف میں نہ آئیں فوراً، بلکہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں براہ راست آپ کی نگاہ بیت اللہ پر نہ پڑے. اگر پڑھ رہی ہے تو پھر آپ دعا کر لیں، وہ آدھے منٹ کی کر لیں لیکن کر لیں، دعا کر لیں. خواتین اس کو قیام کو روکنے کے لیے گولی کھا سکتی ہیں؟ ایام کو روکنے کے لیے گولی کھانے کی اجازت شرعاً ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. بعض مرتبہ وہ گولی استعمال کر لیتی ہیں بجائے رکنے کو اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس واسطے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر استعمال کر سکتی ہیں. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. حج کی قربانی ہوتی ہے تو یہاں قربانی کرنا بھی ضروری ہے کیا؟ حج کی قربانی آپ وہیں کریں گے. یہاں جو مالی قربانی ہوتی ہے تو مال کی قربانی اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو مقیم ہو اور مالدار ہو. مالدار کا مطلب صاحب نصاب ہو، تو اس پر مال کی قربانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں مقیم ہو گئے ہیں اور اللہ نے وسعت بھی دی ہے تو قربانی آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. یہاں بھی کہہ جائیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. بس اس کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں قربانی ہو کہ یہاں بھی قربانی کے دن ہو، وہاں بھی قربانی کے دن ہو. وہاں مثلا 10 ہے، یہاں 9 ہے تو اس وقت یہاں نہیں ہوگی، اور وہاں 13 ہے، یہاں 12 ہے، اس وقت نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں کہ ان دنوں میں ہونی چاہیے کہ یہاں اور وہاں عید کے دن. خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے روانہ ہو گئیں تو اب وہاں پاک ہونے کے بعد دوبارہ نیت کریں گی یا وہی نیت کافی ہے؟ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائے اور وہ عمرے کا احرام ان کا بندہ رہے گا جب تک پاک نہ ہو تو اپنی قیام گاہ پر رہیں. ان کو نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں نہیں جانا، طواف نہیں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی. یہ 4 کام نہیں کرنے. قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ 5 کام ان کو نہیں کرنے ہیں. نماز نہیں پڑھنی، طواف نہیں کرنا،
قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن کریم کا ہاتھ نہیں لگانا، مسجد میں نہیں جانا، بس یہ کام ان کو نہیں کرنے. باقی وہاں ذکر اذکار کریں، تلبیہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، سب کچھ وہ کر سکتی ہیں. پاک ہونے کے بعد اب دوبارہ نیت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں. ان کی یہی نیت ہے، دوبارہ نیت ہرگز نہ کریں. یہ احرام پر احرام باندھنا لازم آ جائے گا، جس کی وجہ سے مسئلہ اور بگڑ جائے گا اور پھر ایک دم بھی بعض صورتوں میں آ جاتا ہے. تو اس واسطے وہی نیت جو یہاں سے آپ نے احرام کی تھی وہی احرام برقرار ہے. اگر خواتین اور ضعیف شام یا رات کو کنگری ماریں تو پھر احرام کب کھولیں گے؟ کیونکہ 10 تاریخ کی ترتیب کام میں کنگریاں پہلے کام ہے، اور اگر وہی شام کو ماریں گے تو بقیہ 2 کام کب کریں گے؟ دیکھیے، اگر رات کو کنکری ماری ہے تو ایسی صورت کے اندر اب ان کی قربانی اگلے دن ہوگی، اور اگلے دن قربانی کے بعد سر کے بال کٹائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد احرام کھلے گا. احرام کی پابندیاں پھر ختم ہوں گی، اس سے پہلے احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. تو اس واسطے ترتیب یہی رکھیں گے، بس تاخیر تھوڑی سی عمل کے اندر ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ناپاکی کی حالت میں مسجد نبی میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو مسجد کی حدود ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے. ایک مسجد کے محراب کی طرف سے ایک فرش اضافی بنا ہوا ہے، وہ مسجد سے باہر ہے، تو لیکن پھر بھی تحقیق کر لینی چاہیے کون سا حصہ مسجد کا ہے، کون سا حصہ مسجد کا نہیں ہے. تو وہاں معلومات رکھنے والے حضرات بتا سکتے ہیں. تو اس واسطے بہرحال وہ آگے کا حصہ جو محراب کی جانب کا ہے وہ یقیناً مسجد سے باہر ہی ہوگا، اس واسطے کہ محراب پیچھے اور وہ آگے کا حصہ ہے. تو اس واسطے معلومات کر کے پھر اطمینان کر کے کہ مسجد کی حدود نہیں ہے تو وہاں تک جائیں، بس اس کے علاوہ نہ جائیں. وہاں پر اکثر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا ہوتی ہے، خواتین کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی دیکھیے، یہ کام مردوں کے ہیں تو بس وہاں اپنی بیٹھی رہیں اور ذکر میں مشغول رہیں. اس واسطے کہ نماز مرد مسجد میں کس طرح پڑھتے ہیں یہ ان کا ایک مستقل طریقہ ہوتا ہے. تو اس واسطے نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ رکھا ہے تو شامل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا عورتوں کا پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں تو عورتوں کو نماز جنازہ سے دور کر دیا گیا تھا، اس کا ذکر آتا ہے. تو اس واسطے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وہیں ہے اور اس کو طریقہ بھی آتا ہے تو شامل ہو جائے تو گنجائش ہے. اگر کسی شخص نے اپنا نام لے کر روضے پر سلام عرض کرنے کا کہا ہو اور اس شخص کا نام بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اگر وہاں روزے اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ من طلحہ مثلا، من سعید مثلا، کہ میں سلام پیش کرتا ہوں من فلان فلاں کی طرف سے، تو یوں سلام پیش کر دیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اور نیت یہ کر لیں جن جن حضرات نے سلام کے لیے کہا تھا ان کی طرف سے میں سلام عرض کر رہا ہوں. احرام سے پہلے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی، احرام سے پہلے مہندی لگائی جا سکتی ہے. حج کے دوران محرم کا انتقال ہو جائے تو عورت حج کے بارے میں کیا کرے؟ اچھے سوالات ہونے چاہیے. جی، کیا ہم حج والے قربانی پاکستان میں اسی ٹائم کر سکتے ہیں؟ حج کی قربانی میں نے عرض کیا کہ وہ تو حدود حرم میں کرنی ہے. آپ نے مال کی قربانی پاکستان میں ہوگی، حج کی قربانی حدود حرم میں. اسی طرح کفارے کی قربانی بھی حدود حرم میں ہے. صدقہ جو دیا جاتا ہے افضل وہیں ہے، یہاں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن حج کی قربانی تو وہیں کرنی ہے. ہم ایک گھر کے 6 افراد حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ 6 افراد جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک یعنی 7واں حصہ ہے، کم سے کم 7واں حصہ ہے. کوئی زیادہ لے سکتا ہے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے. تو اس واسطے 6 افراد ہیں اور وہ کوئی ایک زیادہ لے لے حصہ تو کوئی حرج نہیں. عمرہ شروع کرتے ہوئے عورتیں کس طرح نیت کریں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا نہیں؟ عورتوں کو نماز میں جتنے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اتنا ہاتھ اٹھائیں. عورت کو نماز میں سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی جتنی سطر کی چیزیں ہیں اس کے اوپر سطر ہی ہونا چاہیے. اس بات سے ہاتھ اٹھاتے وقت کندھے تک ہاتھ اٹھائیں بس. میں نے حج ادا کر لیا ہے، والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں جو مرحوم ہے، تو میں قربانی اپنی طرف سے کروں یا والد صاحب کی طرف سے؟ حج بدل اگر شرعی ہے تو ایسی صورت میں حج افراد کریں اور حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ حج بدل شرعی نہیں ہے، نفلی کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو 3 طرح کے احرام باندھنے کی اجازت ہے. حج افراد کا احرام باندھے تو پھر اس میں قربانی نہیں ہوگی. تمتع یا قران کا باندھ رہے ہیں تو پھر قربانی کریں گے، پھر آپ اس کو کرنی ہوگی. وہ پھر انہی کی طرف سے ہوگی جن کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں حج. طواف وداع اور طواف زیارت ایک ہی نیت سے ہو سکتا ہے؟
دونوں کی نیت الگ الگ ہوگی، مجبوری کے اندر ایک دوسرے کے قائم مقام شرعاً بنایا جاتا ہے. تو اس واسطے یہ سوال یوں نہ کریں، بلکہ یہ سوال یوں ہوگا کہ طواف زیارت وہ نیت مستقل ہے، طواف وداع کی نیت مستقل ہے، لیکن بعض مرتبہ اس میں اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں طواف وداع کو طواف زیارت کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. اصالتاً اصلاً نیت دونوں کی الگ الگ ہو، اور نیت میں نے عرض کیا ضروری ہے. کیا مریض پیمپر پہن کر مجبوراً عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر خدا نخواستہ کوئی معذور ہے، معذور شرعی ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. معذور شرعی کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. معذور شرعی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو عذر ایسا ہے، پیشاب کے قطروں کا یا ریح کے خارج ہونے کا ایسا مرض ہے کہ اس کو پورے وقت میں 4 رکعت نماز صحیح ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. مثلا عصر سے مغرب پورا وقت اس میں 4 رکعت پڑھ نہیں سکتا، فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب نیت باندھتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو 4 رکعت کا وقت ہی نہیں مل رہا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں معذور شرعی. جب وہ معذور شرعی ہو تو اس کے لیے پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے اندر وضو کر لے اور پھر وہ تمام اعمال کرتا رہے. اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے گا. جب وقت ختم ہو جائے گا دوبارہ وضو کر لے تو وقت چلے گا. پھر مثلا پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی تو پیشاب کے قطرے آنے سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، برقرار رہے گا. ہاں اگر ریح خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا، وہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہوگا. تو مسئلہ کہ معذور شرعی اگر ہے تو وہ شروع وقت کے اندر نماز وضو کر لے تو پورے وقت وہ نماز طواف کر سکتا ہے. وقت ختم ہو جائے پھر دوبارہ آ کر وضو کر لے، پھر اپنے طواف نماز پڑھ سکتا ہے. عمرے کے بعد بغیر بال کٹوائے احرام کھولنے کی پابندی ہم پر سے ختم ہو جائے گی، اور ہوٹل دور ہے تو کیا ہم حرم میں مزید نماز اور طواف کر سکتے ہیں؟ دوبارہ پڑھ لیں. عمرے کے بعد بال کٹوائے بغیر احرام کھولے ہم پر سے پابندی ختم ہو جائے گی. احرام دیکھیے، آپ نے عمرے کے اندر 3 کام کرنے ہیں: بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد بال کٹوانے ہیں. بال کٹوائیں، پھر اس کے بعد اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے. لیکن اگر کسی شخص نے بال کٹوانے سے پہلے ہی سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ گھنٹے 2 گھنٹے اگر پہنا رہا پھر بال کٹوائے تو پھر وہ 1.25 سیر گندم صدقہ کرے. لیکن اگر اس نے پورے دن پہنے رہے یا پوری رات پہنے رہا تو پھر ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. تو اس واسطے اس کو بال پہلے کٹوانے چاہیے، پھر اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے. کیا احرام کے کام مکمل ہونے کے بعد نماز اور طواف ادا کر سکتے ہیں، حرم میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل. آپ نے طواف مثلا آپ نے 3 کام کر لیے، احرام کی چادریں بندھی ہوئی تھی، آپ نے طواف بھی کیا، سعی بھی کی، بال بھی کٹوا لیے، لیکن آپ نے چادریں بندھی ہوئی آپ کی، آپ وہیں ہیں، آپ کی رہائش دور ہے، آپ وہیں ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ اسی میں ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں حرم شریف میں جمعے کا خطبہ اور عرفات کا خطبہ اردو زبان میں ریڈیو پر نشر ہو رہا ہے، کیا اس کو سن سکتے ہیں؟ بھائی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کام کی باتیں ہوتی ہیں، عمل کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کوئی سنتا ہے تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. ٹانگ میں پلیٹ لگی ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگ پر موزہ پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے معذوری کے اندر اگر کوئی موزہ پہنے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، لیکن اس کو کفارے میں سہولت ہوتی ہے. کفارے میں اس کو 3 رعایتیں ملتی ہیں. ایک یہ رعایت ہے کہ چاہے تو وہ اس کے بدلے میں 3 روزے رکھ لے، یا پھر وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 1.25 سیر گندم کے حساب سے ان کو دے دے، یا پھر ایک دم دے دے. تو 3. لیکن معذوری کی صورت کے اندر اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے، معذوری کی وجہ سے اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کے اوپر دم لازم نہیں ہوتا براہ راست، بلکہ اس کو 3 اختیار مل جاتے ہیں اس معذوری کی وجہ سے. چاہے وہ 3 روزے رکھ لے کفارے کے کہ صاحب میرے معذوری کی وجہ سے میں نے پہنا تو 3 روزے، تو اس کا وہ جرم گویا کہ ثابت، معذوری کا عذر وہ قابل قبول. یا پھر 6 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے 2 ٹائم، یعنی 1.25 سیر گندم کے حساب سے دے دے، یا پھر وہ ایک جانور ذبح کرے، تو اس کو 3 اختیار ملتے ہیں. لیکن دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کو بغیر کفارہ دیے ہوئے وہ چھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. رمل اور صحیح میں تیز چلنے کے دوران خواتین ساتھ ہوں تو کیا کریں؟ بھائی ان کو بتا دیں
ان کو بتائیں کہ اس طرح آگے مل جائیں گے. وہ ایک چکر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسا بھاگنے کی صورت کے اندر ایسا وہاں ماحول نہیں ہوتا کہ صاحب آپ گم ہو جائیں گے, خواتین گم ہو جائیں گے. رش ہوتا ہے تو بھاگنے کا وہ تیز بھی چلیں گے تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس واسطے بتا دیا جائے کہ بھائی فلاں جگہ, اور یہ طے کرنا چاہیے ویسے سے کہ صاحب فلاں ستون نمبر کے فلاں دروازے پر ملاقات اور اس طرح وہاں ملیں گے. تو طے کرنا چاہیے آپس میں. جو پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ لبیک کا ورد کب سے کریں گے؟ جو پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ لبیک کب سے پڑھنا شروع کریں گے؟ دیکھیے مدینہ طیبہ جانے والے جو براہ راست مدینہ طیبہ جائیں گے تو مدینہ طیبہ سے اگر وہ احرام باندھ رہے ہیں تو وہیں سے لبیک بھی شروع کریں گے. لیکن اگر وہ یہیں سے احرام باندھ کر گئے ہیں تو لبیک یہیں سے شروع ہو جائے گا. تو احرام باندھنے کے بعد اصل میں نیت جو ہوتی ہے, نیت یہ عمل کے ساتھ ہوا کرتی ہے. آپ گھر سے چلیں 2 رکعت فجر کی نماز کی نیت اور آخر یہاں اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ نیت صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے 2 رکعت فجر کی, پھر اللہ اکبر کا, تو عمل کے ساتھ نیت ہوتی ہے. تو حج کا عمل لبیک ہے, تو نیت کرو لبیک بولو. تو اس واسطے نیت کے ساتھ لبیک ہے. تو گویا کہ لبیک کی حج کا عمل ہے تو نیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اس واسطے آپ کب احرام باندھ رہے ہیں, اگر مدینہ سے باندھ رہے ہیں تو لبیک بھی اسی وقت سے شروع ہو جائے گا. یہاں سے باندھ رہے ہیں تو لبیک بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا. حج کی صحیح کا انتہائی وقت کیا ہے؟ دیکھیے حج کی سعی جو ہے وہ آپ کو 12 سے پہلے کر لینی چاہیے. 12 ذی الحجہ سے پہلے کر لینی چاہیے. اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے. 2 بہنیں مل کر عمرہ کرنے جائیں, وہاں محرم بچھڑ جائے تو کیا کریں؟ اپنے اعمال پورے کریں, اپنے اعمال کو پورا کریں. تو وہاں محرم کیونکہ قریب علاقہ ہے اور رہائش گاہ بھی قریب ہوتی ہے, تو اس واسطے اور کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہوتی, تو اس واسطے عمرہ ادا کر سکتے ہیں. طواف کے بعد نفل پڑھتے وقت سر پر کپڑا رکھنا چاہیے؟ طواف کے بعد نفل پڑھتے وقت سر پر کپڑا نہیں رکھیں گے, اس واسطے کہ بھی احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں نہ ہو, نفلی طواف کر رہے ہیں تو پھر تو رکھیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہمارے والدین, متعلقین, دوست احباب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ. پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما یا ارحم الراحمین. حج کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ, اس سفر کو آسان بنا یا اللہ. حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما یا اللہ. ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ. پیچھے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ. مال و جائیداد کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین. پورے آداب سے حج کی توفیق عطا فرما یا اللہ. صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر مرحلے پر ہماری دستگیری فرما, ہماری مدد فرما یا ارحم الراحمین. جو لوگ نہیں جا رہے یا اللہ, ان کے لیے بھی حاضری کو مقدر فرما, اسباب مہیا فرما یا اللہ. سب کو وہاں آداب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.